زینب نے اس واقعہ کو تحریک میں بدل دیا، اس کو واقعہ نہیں رہنے دیا، اس کو مورخین کے سپرد نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایک واقعہ انجام دے دیا، اب یہ تاریخ نگاروں کا کام ہے وہ رپورٹنگ کریں اور اگلی نسلوں کو منتقل کریں. ظاہر ہے ایسے لوگ جو اس واقعہ سے لا تعلق ہیں، جن کا ان کے اندر کوئی کردار نہیں رہا، جو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جب وہ اس کی رپورٹنگ کریں گے وہ بھی صحیح نہیں کریں گے. اگر صحیح کریں بھی تو فقط ایک واقعہ قرار دے کر اس کی رپورٹنگ کریں گے. لیکن حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے واقعہ کربلا کو تحریک میں بدل دیا، موومنٹ بنا دیا، نہضت بنا دی. اور وہ نہضت وہی جس کی وجہ سے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں آئے ہیں اس مجلس میں؟ کیوں عاشور کے جلوس میں آئیں گے؟ اس لیے کہ ایک تحریک کا حصہ ہیں آپ، ایک جہانی تحریک، ایک بے نظیر و بے مثل تحریک. ایک قیادت حادثہ خلق کرتی ہے، ایک قیادت اس حادثے کو تحریک بنا دیتی ہے. ہم توجہ کریں، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، وہ بزرگوار جس نے یہ فرمایا تھا جو چلے گئے انہوں نے حسینی کام کیا، جو رہ گئے انہیں زینبی کام کرنا چاہیے. دیکھو ہم نے زینبی کام کیا یا نہیں کیا، یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ شہداء اس مملکت کے اندر، پاکستان کے اندر، جن شہداء نے جام شہادت نوش کیا ہے، ان کے خون کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں. اگر اس خون سے تحریک چل پڑی، اس کی معنی یہ ہے کہ ان کا خون کسی کام آیا ہے. لیکن اگر اس خون کا معاوضہ حکومت سے لے کے بیٹھ گئے، اس کی معنی یہ ہو کہ خون فروخت کر دیا ہے. اور اقبال نہ جانے کہاں سے اتنا باخبر انسان لاہور میں پیدا ہوا، لاہور میں دفن ہوا. معلوم تھا اقبال کو شہداء کے ساتھ یہ کچھ کریں گے. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ کہ قدر و قیمت میں جن کی حرمت ہے کعبہ سے بڑھ کر یا حرم سے بڑھ کر، کہ جن کی قدر و قیمت حرم سے بڑھ کر ہے، تو ان کی دیت اہل کلیسا سے مانگتا ہے. عزیزان، شہید یوں نہیں ہوتا کہ اپنا خون بیچ رہا ہے. شہید اپنا خون نثار کرتا ہے، نچھاور کرتا ہے اپنی جان. کس لیے نچھاور کرتا ہے؟ تاکہ تحریک کو کوئی بنیاد مل سکے. جب تک بنیاد نہ ہو کوئی تحریک چلتی نہیں ہے. بنیاد وہ بناتا ہے اور اس خون کے پیغام کو لے کر آگے جانے والے شہید کے وارث ہوتے ہیں. شہید کی زوجہ جو فقط جس کا کام شہید کو رونا ہے، وہ شہید کے خون کو تحریک میں نہیں بدلتی. شہید کا باپ جو فقط روتا ہے کہ میرا بیٹا چلا گیا، وہ کبھی بھی شہید کے خون کو تحریک نہیں بنا سکتا. تحریک کون بنا سکتا ہے؟ جو شہید کے فراق پہ روئے بھی، لیکن جب وقت آ جائے اس کے خون کا پیغام دنیا کو پہنچائے بھی، سنبھل بھی سکے. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جناب زینب علیہ کو بہت خوبصورت جملہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت زینب جب چلی تھی مدینہ سے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے شوہر کو جا کر کہا کہ مجھے اجازت دو میں حسین کے ساتھ چلی جاؤں. اگر آپ روک دو گے میں نہیں جاؤں گی، لیکن میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اور شب عاشور اس کا عملی ثبوت بھی مل گیا. شب عاشور سید الشہداء نے سید ساجدین و جناب زینب علیہ کو ایک خیمے میں اکٹھا کر کے وصیتیں کرنا شروع کی. بی بی فرماتی ہیں کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کل شہید ہو جائیں گے آپ. حضرت نے فرمایا کل ایسے ہی ہوگا، یہ آج آخری شب ہے ہماری.
بھائی کی شہادت کا سن کر بی بی بے ہوش ہو گئی. تاریخ میں لکھا ہے, تمام نے لکھا ہے کہ اسی خیمے میں بی بی شب عاشور بے ہوش ہو گئی. سید الشہداء نے ہوش دلایا, اور ہوش دلانے کے بعد پھر اس کے بعد سید الشہداء نے وصیتیں شروع کی. فرمایا کہ اس جذبے اور اس احساس کے ساتھ یہ کام تو آگے نہیں بڑھے گا. اگر آپ ہر شہید کی شہادت کی خبر سن کر بے ہوش ہوتی رہیں تو پھر تو آپ قافلہ سالار نہیں بن سکیں گی. یہی وجہ ہے پھر اس کے بعد جناب سیدہ کے ہر حادثے کے بعد استقامت بڑھتی ہی گئی. ہر جنازہ جو آتا تھا سیدہ کی استقامت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا, اور اوج پہ وہاں جا کر مطلب پہنچا کہ یہی بی بی جو شہادت کی خبر سن کر بے ہوش ہو گئی, تل زینبیہ پہ کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے خنجر چلتا ہوا دیکھتی رہی, لیکن بے ہوش نہیں ہوئی. کیوں بے ہوش نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ جانتی تھی اگر میں بے ہوش ہو گئی, میری بے ہوشی یعنی ساری قربانیوں کا ضائع جانا, میری بے ہوشی یعنی ان خون کا ضائع جانا, میری بے ہوشی یعنی امت کی موت, میری بے ہوشی یعنی اسلام کی موت. اس لیے مجھے زندہ رہنا ہے, مجھے ہوش میں رہنا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں بی بی بے ہوش نہیں, کس قدر سنبھلی, کس قدر شجاعت آئی. لیکن بہت دشواری سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ مرحلہ طے کیا. تحریک جناب زینب علیہ نے چلائی. ائمہ اطہار نے جو بعد میں آئے انہوں نے کربلا کو, تمام مقدس ہستیوں نے, حتیٰ وہ سر عالم حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف سب ائمہ نے مشترک طور پر عاشورہ کو حادثہ سے نکال کر مکتب بنا دیا. اس نقطے کو اگر اتنی طاقت آ جائے میری زبان میں, جو ذہن میں ہے میں زبان پہ لا سکوں, اس کو آسان الفاظ میں آپ کی خدمت پہ پیش کر سکوں. توجہ طلب نقطہ ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اتنی طاقت زبان میں آ جائے کہ میں وہ حماسہ جو حسین ابن علی نے خلق کیا اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں, اور اس سے بڑا حماسہ جو جناب زینب علیہ نے خلق کیا اس کی طرف اشارہ کر سکوں, اور وہ حماسہ جو بعد کے ائمہ اطہار نے انجام دیا اس کو آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں. آج دن ہمارے یہاں روز قوم ہماری جو حالت بن چکی ہے, ہر ایک اپنی باری کے انتظار میں ہے کہ کب ہماری باری آتی ہے. صرف بے سرپرست لاوارث لوگ ہوتے ہیں, جو گزرتا ہے سنگ راہ کی طرح, جو گزرا اس نے ٹھوکر لگا دی. جس کا کہیں بس نہیں چلتا وہ شیعہ پہ چڑھ دوڑتا ہے. اگر وہ پہلا عزیز شہید پشاور کی سرزمین پر جس کا خون گرا, اگر اس کا خون, وہ تو کار حسینی, وہ تھا بھی حسینی, اس کا عمل بھی حسینی تھا, اگر اس کو زینبی میسر آ جاتے وہ تحریک بن جاتی, وہ خون نہ رہتا, وہ خون تحریک بن جاتا, وہ خون علم بن جاتا, وہ خون شعار بن جاتا, وہ خون بیداری بن جاتا, وہ خون پیغام بن جاتا. آج اتنے شہید نہ کٹتے, شہروں کے شہر ہمارے ویران نہ ہوتے, محرم میں مومنین کو اتنی پریشانی نہ ہوتی, اس عزاداری کو اتنے خطرے لاحق نہ ہوتے. اور اس طرح سینکڑوں جوان و بے گناہ دہشت گردوں کے ہاتھوں
نہ کٹتے.